بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عرفان ہاشمی اور آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسلام آباد سے میرے ساتھ موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب۔ راجہ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ راجہ صاحب، تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے۔ پہلی خبر، شہباز شریف کا وزیر اعظم ہاؤس چھوڑنے کا اعلان، کس تاریخ کو یہ چھوڑنے جا رہے ہیں اور انتخابات کا کیا مستقبل ہے، اس کی مکمل کہانی آج کی اس نشست میں اپنے سننے والوں کے ساتھ ہم شیئر کریں گے۔ اور پھر عمران خان نے چیلنج دے دیا ہے، یہ چیلنج کس کو دیا، چیلنج قبول کیا گیا اور یہ کس محاذ پر چیلنج جو ہے وہ دیا گیا ہے، یہ بھی بتائیں گے آج کے اس دو ٹوک میں۔ اور پھر پرویز خٹک اور ایک انتہائی اہم شخصیت کی برطرفی کی خبر بھی ہے آج کی اس نشست کے اندر۔ لیکن رائے صاحب، پاکستان کے میڈیا نے آج بھی عمران خان کے خطاب کو نہیں چلایا۔ خان صاحب کی تقریر ان ملینز جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے پوری دنیا کے اندر۔ عمران خان کا پیغام جتنا آپ دبا رہے ہیں اتنا ان کا پیغام، ان کی تقریر لوگ جو ہے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر جو ہے سنتے ہیں اور انہیں انتظار ہوتا ہے۔ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا پر یہ تقریریں نہیں چل رہی، خان صاحب کا نام بھی نہیں چل رہا، پارٹی چیئرمین صرف کہہ کر پکارا جاتا ہے۔ ان حالات میں 15 نکات رائے صاحب ایسے ہیں اس تقریر کے جس نے پاکستان کے جو سیاسی منظرنامے کی صحیح معنوں میں ترجمانی کی ہے۔ ہمارے سیاسی منظرنامے پر کہاں کہاں فالٹ لائنز موجود ہیں، اس کی نشاندہی جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے کی گئی ہے۔ اس تقریر کے اندر خان صاحب یہ کہتے ہیں، پاکستان میں رائے صاحب آپ کو پتہ ہے کہ پارا چنار کے جو اس وقت حالات ہیں اور کس طرح پاک فوج جو ہے وہ آپریشن بھی کر رہی ہے، اور بہت سارے ایسے علاقے جہاں پر پاک فوج آپریشن کر رہی ہے، دشمن حملے کر رہا ہے، جو جوان شہید ہوئے خان صاحب نے اس کا ذکر بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو صبر عطا کرے، ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے۔ ان حالات کے تناظر میں عمران خان آج سے کچھ برس پہلے یہ کہتے تھے کہ جناب، میں نے جنرل باجوہ کو ماضی میں کہا کہ سیکیورٹی کے مسائل ہوں گے، 21 اور 22 کی سردی مشکل ہے، میں سب کو بتاتا تھا۔ جنرل فیض کو سردیوں تک اس لیے رکھنا چاہتا تھا کیونکہ وہ سیکیورٹی کے معاملات دیکھتے تھے۔ افغانستان میں جو کچھ ہوا اس کا پاکستان پر اثر پڑنا تھا، میں نے جنرل فیض کو آرمی چیف نہیں بنانا تھا۔ کیئر ٹیکر سیٹ اپ، کوئی دہشت گردی سے ان کو سروکار نہیں ہے۔ کے پی میں کرپشن ہو رہی ہے، جے یو آئی فے کی حکومت ہے، وہاں نگران کی بجائے دہشت گردی کی بجائے اس پر فوکس ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو کس طرح ختم کرنا ہے۔ جیلوں میں جن لوگوں کو رکھا گیا ان میں سے وعدہ معاف گواہ ڈھونڈے جا رہے ہیں، ان سے یہ لکھوانے کی کوشش ہو رہی ہے کہ عمران خان کے کہنے پر حملہ ہوا، حملے کا مقصد ان اداروں میں پڑی ہوئی سیکرٹ فائلز کو جلانا تھا۔ کیا نہتے لوگوں سے عمران خان فوج پر حملہ کرائے گی؟ کیا عورتیں حملہ کرنے جائیں گی؟ کیا میں نے پاکستان کی سیکرٹ فائل جلانی تھی جس کا جینا مرنا پاکستان میں ہے؟ کیا وہ فوج کو ختم کرنا چاہے گا؟ فوج کمزور کرنے کا مقصد ملک کو توڑنا ہے، ملک ٹوٹ جائے گا اگر پاکستان کی فوج جو ہے وہ کمزور ہوئی۔ کیا لوگ مان جائیں گے؟ کیا قوم مان گئی ہے کہ عمران خان نے اپنے اوپر خود حملہ کرایا، گرفتار کرایا اور پھر حملہ کرایا؟ اگر یہ وعدہ معاف گواہ آ گئے، مجھے جیل میں ڈال دیا گیا، تو کیا لوگ مان جائیں گے؟ صرف بیان دلوانے کے لیے لوگوں پر تشدد کیا جاتا ہے۔ ہمارے اندر لوگ چھوڑ دیے گئے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا جو ایجنڈا لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب اس پارٹی میں چلے جاؤ، عمران کی سیاست عمران کی طرح ختم ہونے والی ہے۔ اور پھر نواز شریف کے حوالے سے بھی انہوں نے کچھ باتیں کہی ہیں اور چیلنج بھی کیا ہے، اس پر آگے چل کر ہم بات کریں گے۔ لیکن راج صاحب، یہ جو نکات عمران خان صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے آج پاکستان کی سرحدوں کے اوپر اور جہاں جہاں افواج پاکستان آپریشن کر رہی ہے، حالات آپ کے سامنے ہیں، اس کی نشاندہی عمران خان صاحب کی طرف سے کی گئی۔ اور پھر 9 مئی کے واقعات، اس کے تناظر میں ایک آپریشن اور وعدہ معاف گواہ اور جس کا ذکر خان صاحب کر رہے ہیں، اسے تیار جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ جی راج صاحب دیکھیں ہاشمی صاحب، ایک تو جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک خبر بھی ویورز کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے خطاب کا جو اہم ترین نقطہ ہے جس کو میڈیا نے بالکل نہیں چلایا، وہ یہ ہے کہ اگر عمران خان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ فوج کے اندر کوئی بغاوت کروانا چاہتے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ فوج تقسیم ہو جائے، اور اصل پلان شہباز شریف کے الزام کے مطابق یا کچھ حلقوں کے الزام کے مطابق اصل پلان عمران خان صاحب کا یہ تھا
کہ ایک دو کورس کے اندر جا کر اس قسم کا احتجاج کیا جائے کہ وہاں پر حالات آؤٹ آف کنٹرول ہوں اور پھر فوج کے اندر کوئی خدا نخواستہ بغاوت ہو جائے. یعنی عمران خان صاحب پر یہ الزام لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے ایک مسلح بغاوت کروانے کی کوشش کی فوج کے اندر، اور دو اور کور کمانڈرز کا اور دو اور کور کمانڈرز ہاؤس کا ذکر کیا گیا کہ یہاں بھی پلان بنایا گیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے احتجاج کا، لیکن اس احتجاج کے پلان کو ناکام بنا دیا گیا. اب ہاشمی صاحب اس کے اندر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے تصور کر لیں کہ عمران خان صاحب نے، تصور کر لیں اگرچہ یہ حقیقت نہیں ہے لیکن تصور کر لیں کہ اگر عمران خان صاحب نے فوج کے اندر کوئی بغاوت کروانے کا پلان بنایا تھا، اگر عمران خان صاحب نے فوج کے خلاف لڑنے کا پلان بنایا تھا، تو یہ جو تحریک انصاف کے مظاہرین تھے، جتنی فوٹیجز آئی ہیں ان میں سے کسی ایک فوٹیج میں، کسی ایک ویڈیو میں کوئی اسلحہ آپ کو ان مظاہرین کے ہاتھوں میں نظر آ رہا ہے؟ چند مظاہرین ایسے ہیں، چند گنے چنے، جنہوں نے کور کمانڈر ہاؤس لاہور میں آگ لگائی، لیکن وہ آگ لگانے کے مناظر بھی کیمروں میں محفوظ نہیں ہیں. اور عمران خان صاحب کا دعویٰ یہ ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ایجنسیز کے کچھ لوگ جو ہیں، جس میں ان کا اشارہ سول ایجنسیز کی جانب بھی ہے کہ کچھ ایجنسیز کے لوگ تھے جنہوں نے ہمارے لوگوں کو جوش دلانے کی کوشش کی اور وہ خود آگ لگا رہے تھے اور اس کا الزام ہمارے لوگوں پر آیا. تو یہ کس طریقے کی بغاوت کی سازش تھی؟ کیونکہ فوج، پاکستان کی فوج بڑی مضبوط فوج ہے، ڈسپلن فوج ہے، تو فوج کے اندر بغاوت نہتے ہاتھوں کروائی جا رہی تھی. جی ایچ کیو کے اندر خواتین نے جا کر فوج کے خلاف بغاوت کرنی تھی. جی ایچ کیو کے گیٹ کے اندر جو لوگ داخل ہوئے ان میں سے کسی ایک بھی آپ دیکھ لیں ایک شخص کے ہاتھ میں کوئی ڈنڈا وغیرہ نہیں تھا، اگرچہ اس کی عمران خان صاحب مذمت کر چکے ہیں اور اس کی کوئی لاجک بھی نہیں بنتی تھی کہ جی ایچ کیو کے اندر آپ جائیں. اسی طرح کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگانے کی کوئی لاجک نہیں بنتی تھی. کور کمانڈر ہاؤس چھوڑ کر کوئی ایک عام سویلین کی عام چھوٹی سی دکان بھی ہو تو اس کو بھی جلانے کی ممانعت ہے، وہ بھی نہیں جلائی جا سکتی. ہاں، آئین آپ کو یہ حق ضرور دیتا ہے کہ آپ جس مقام پر چاہیں، چاہے وہ کوئی آپ کا کینٹ ہو، چاہے آپ کی کوئی فوجی انسٹالیشن ہو، یا آپ کا کوئی اور مقام ہو، تو اس کے باہر آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ پاک فوج کو دہشت گردی کے حملوں کا سامنا بھی ہے، تو اس لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کوئی بہت زبردست صورتحال نہیں تھی، بہت اچھی صورتحال نہیں تھی. لیکن یہ کہنا، شہباز شریف کی جانب سے یہ نیریٹو بنانا، اور خواجہ آصف کا سٹیٹمنٹ میں سن رہا تھا کہ عمران خان صاحب نے فوج کے اندر بغاوت کر کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے خلاف آفیسرز کو اکسانے کی کوشش کی. یہ بات ایک تو سراسر بے بنیاد ہے، جھوٹ ہے، لغو ہے، اور اس سے یہ اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے فوج کا جو انٹرنل ایک بڑا سٹرونگ سسٹم ہے اس کی ساکھ پر سوال کھڑا کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ آرمی چیف کے لیے بھی مشکلات پیدا کرتے ہیں جب اس قسم کے یہ بلنڈر مارتے ہیں، اور فوج کی ساکھ پر عالمی سطح پر بھی سوالات کھڑے کرتے ہیں کہ اچھا، فوج کا نظام انٹرنل اتنا کمزور ہے یا اتنا زیادہ تقسیم ہے کہ ایک پارٹی کے لیڈر نے اپنے مظاہرین کے ذریعے کوئی بغاوت پلان کی ہوئی تھی؟ نہ تو کوئی بغاوت پلان کی گئی تھی، نہ ہی عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاطے سے اس طرح سے اغوا کیا جائے گا، کیونکہ عدالت کے احاطے سے تو آپ کسی کو گرفتار نہیں کر سکتے. اور نہ ہی عمران خان صاحب نے کوئی یہ کہا تھا کہ میری گرفتاری کے لیے رینجرز کو استعمال کیا جائے. یہ گرفتاری اسلام آباد پولیس کے ذریعے بھی بڑی آسانی سے ہو سکتی تھی، لیکن رینجرز کو استعمال کیا گیا. لگتا یہ ہے کہ یہ بھی ایک ٹریپ تھا رانا ثناء اللہ کا کہ رینجرز کے ذریعے یہ گرفتاری کروائی جائے اور پھر جو ریئیکشن آئے اس پہ تاثر یہ دیا جائے کہ تحریک انصاف نے یہ فوج کے خلاف ریئیکشن دیا ہے. تو ایک تو عمران خان صاحب نے یہ نقطہ واضح کیا. دوسرا، ہاشمی صاحب، آرمی چیف جنرل عاصم منیر پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو ایک سازش کی بات کی گئی، اس پر عمران خان صاحب نے جو 2-3 ایویڈنسز پیش کیے کہ عابد باکسر 5 قتل، انہوں نے مبشر لقمان کے پروگرام میں عابد باکسر نے کہا کہ مجھے شہباز شریف نے حکم دیا تھا کہ 5 قتل کر دو، تو میں نے انکار کر دیا. پھر یہ ٹاسک ایک اور
पुलिस वाले को दिया गया और उसने वो 5 कत्ल किए। तो इसका मतलब ये है कि शहबाज शरीफ की पीछे जो हिस्ट्री है, जो सियासी हिस्ट्री है, उसके अंदर ये क्रिमिनल एलिमेंट इमरान खान साहब कह रहे हैं कि वो मौजूद है। इस वजह से चूंकि शहबाज शरीफ खुद कातिल हैं इमरान खान साहब के बकौल, तो इसलिए वो मुझ पर यानी इमरान खान साहब पर ये घटिया और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो कोई आर्मी चीफ पर किसी प्रॉक्सी के जरिए हमला करवा रहे हैं। अच्छा, जो तीसरा इमरान खान साहब का इसके अंदर अहम तरीन पैगाम है, वो पैगाम ये है कि मेरी लड़ाई कभी भी फौज के साथ नहीं हो सकती। इमरान खान साहब ने दुरुस्त कहा कि अगर आप अपनी फौज से लड़ेंगे, कोई पाकिस्तानी अपनी फौज से लड़ेगा, तो कोई लीडर अपनी फौज से लड़ेगा, अगर वो ये जंग जीत भी जाए तो ये रियासत हार जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में इमरान खान साहब ने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि अगर फौज कमज़ोर हुई, फौज टूट गई, फौज के अंदर बगावत का माहौल पैदा हो गया, तो पाकिस्तान टूट जाएगा, पाकिस्तान कायम नहीं रह सकेगा। तो इसका मतलब वाज़ेह है कि इमरान खान साहब का इंटेंट ये नहीं है, जो हकीकी आज़ादी की जंग वो बात करते हैं, वो फौज के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते, ना ये हकीकी आज़ादी की जंग उन्होंने फौज के खिलाफ शुरू की थी। ये रजीम चेंज ऑपरेशन जो किया गया था जनाब बाजवा की जानिब से, तो उसके बाद इमरान खान साहब के पास इसके सिवा कोई ऑप्शन नहीं था कि वो हकायक जो उनके पास बतौर प्राइम मिनिस्टर मौजूद थे वो आवाम के सामने रखते। क्या एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान साहब से ये तवक्को थी कि रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद इमरान खान साहब कहते कि मैं नालायक था, मैं नाअहल था, मुझे इसलिए निकाल दिया गया? क्या इमरान खान साहब ये कहते कि जो हॉर्स ट्रेडिंग उनके खिलाफ की गई वो जायज़ थी, कानूनी थी, हलाल थी, इसलिए मुझे निकालना जायज़ था? इमरान खान साहब को गैर आईनी, गैर कानूनी तरीके से निकाला गया, तो हकायक तो उन्होंने अवाम के सामने रखने थे। तो इसलिए इमरान खान साहब फौज को, आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर को ये पैगाम दे रहे हैं कि इस वक्त शहबाज शरीफ फौज के कंधा इस्तेमाल करके तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि शहबाज शरीफ को पता है राना सनाउल्लाह ने ये एतराफ़ शिकस्त कर लिया है कैमरों के सामने कि तहरीक इंसाफ को इलेक्शन में कलअदम करार देना चाहिए, क्योंकि राना सनाउल्लाह को पता है कि अगर तहरीक इंसाफ को कलअदम ना करार दिया गया तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकेंगे। तो ये पैगाम इमरान खान साहब फौज को दे रहे हैं कि आपके कंधे पर रखकर बंदूक चलाई जा रही है। मैं इसमें ना एक और भी बात आपको बताऊं कि खान साहब ने इसी तकरीर में एक नुक्ता ये भी उठाया है कि नवाज शरीफ साहब माजी में क्या करते रहे। हथकंडे जो इस्तेमाल किए गए, बेनज़ीर की तस्वीरें हेलीकॉप्टर से राय साहब फेंकी गई, ये पूरी दुनिया ने देखा। और फिर ये भी एक इंतहाई अहम नुक्ता है कि मरियम नवाज साहिबा जो थी वो ऑडियो वीडियोस की मास्टर, आपके सामने है कि किस तरह उनकी सियासत पूरी इस पे खड़ी है। अजहर मिशवानी का जिक्र किया गया है खान साहब की तरफ से, अली ऐवान के भाई का जिक्र किया गया है जिनका सियासत से कुछ लेना देना नहीं है, गायब हैं। शहजाद अकबर को खान साहब ये कहते हैं कि मैसेज आ रहे हैं कि वादा माफ गवाह बन जाएं। इसके भाई जिसको उठाया गया वो एबनॉर्मल है, इसको उठाया हुआ है, आजम खान को उठाया हुआ है कि वादा माफ गवाह बन जाएं। पंजाब में 297 टिकट होल्डर्स हैं, सिर्फ 40-50 लोग इधर उधर जो हैं वो किए गए। अच्छा, अब एक पैगाम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को खान साहब ने दिया और वो ये कहते हैं कि मैंने 27 साल का सियासी सफ़र किया है, खुद मेहनत की है। नवाज शरीफ को GHQ में मैन्युफैक्चर किया गया, टेस्ट ट्यूब बेबी बनाया गया, ये उनके अल्फाज है राय साहब, कोट अन कोट। और फिर वो ये भी कहते हैं कि 90 की दहाई नहीं है कि जब इलेक्टेबल्स इधर उधर हो जाएंगे, मुशर्रफ दौर में किसी सूबेदार की कॉल आती तो वो काफ लीग में चला जाता। जनरल ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में नज़रिया ये ख़त्म कर दिया गया, यानी जो नज़रिया ज़ियाउल हक का था वो ख़त्म हो गया और उन्होंने पाकिस्तान में नज़रियाती सियासत को ख़त्म किया। अब नज़रियाती सियासत का दौर है। लोगों को ये पता है कि इनकी सियासत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि लोग अब PTI के साथ हैं, कई फौजें भी हों तो नज़रिए ख़त्म, तो नज़रिए नहीं ख़त्म होते। 14 महीने से कोशिश है कि नज़रिए को ख़त्म कर दिया जाए। पॉलिटिकल इंजीनियरिंग से मुल्क तबाह हो गया, नाहल करने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। नवाज शरीफ को बुलाएं। अब क्या बाकी बच गया? इंतज़ार कर रहा है नवाज शरीफ के इमरान खान को जेल में डाला जाए तो वो वापसी का सफ़र जो है वो इख्तियार करे। नवाज शरीफ को राय साहब चैलेंज दिया है इमरान खान ने कि वापस आए, मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़े, मैं इलेक्शन की कैंपेन नहीं करूंगा। पता चल जाएगा कि लोग किसके साथ हैं, पाकिस्तान की अवाम, पॉपुलर ओपिनियन, पॉपुलर वोट बैंक किस लीडर के साथ जो है वो खड़ा है। राय साहब
4 سالوں کا حساب دینا ہے، پاکستان کی عوام تیار بیٹھی ہے حساب لینے کے لیے. یہ کس منہ سے جائیں گے؟ آپ لوگوں کو قیمے والے نان کھلا کر جلسوں میں تو لے آئیں گے، لیکن کیا بوتھ تک ووٹنگ کے لیے، ووٹ کے لیے، پولنگ سٹیشن تک کیا قیمے والے نان جو ہیں اس میں اتنی طاقت ہوگی، توانائی ہوگی، اٹریکشن ہوگی کہ وہ لوگ نواز شریف کو جا کر ووٹ دیں؟ ہاشمی صاحب، ایک تو 4 روپے بجلی فی یونٹ مہنگی کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا. کوئی بات نہیں، آٹا پاکستان کی عوام جو ہے وہ کہ نسیم میں رائے صاحب یہی لکھا ہوا ہے. یہ مزید، یعنی پہلے بجلی کے بل جو ہے یہ 280% مہنگے ہو چکے ہیں، 280% زائد ہو چکے ہیں. اب 4 روپے بجلی فی یونٹ مزید مہنگی کی جا رہی ہے. اس کے بعد آپ کا جو سب سے بنیادی ضرورت ہے آٹا، وہ نایاب ہوا ہے، اس کی قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو ڈیل ہوئی ہے ایڑیاں رگڑ رگڑ کے، اب آئی ایم ایف نے بھی وارن کر دیا ہے کہ تمام ہماری شرائط ماننی پڑیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام کے اوپر مہنگائی کا ایک اور ناقابل برداشت قہر آنے والا ہے. اب جو نواز شریف کی بات کی ہے عمران خان صاحب نے، بڑی دلچسپ، اور اس خبر کے اندر ایک بڑی خبر بھی چھپی ہوئی ہے. عمران خان صاحب اور نواز شریف کا جو 1 on 1 مقابلہ ہے کسی بھی حلقے میں، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے. عمران خان صاحب اور نواز شریف کا سیاسی قد کاٹ جو ہے اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. عمران خان صاحب کو گرانے کے لیے جناب باجوہ، ان کے نیچے 76ویں لانگ کورس کے جتنے بھی سینئر جنرل تھے، کیونکہ آرمی چیف کی پالیسی ٹو کی جاتی ہے تو پوری اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے خلاف کھڑی تھی. ادھر شہباز شریف کی حکومت، پنجاب میں حمزہ شہباز کی حکومت، الیکشن کمیشن شہباز شریف کے ساتھ کھڑا تھا، نواز شریف کے ساتھ کھڑا تھا. اس کے باوجود عمران خان صاحب نے جناب باجوہ، مسٹر ایکس وائی زی، الیکشن کمیشن، پاکستان کے عدالتی نظام، پاکستان کی پولیس، پنجاب حکومت اور وفاقی حکومت کو شکست دے کر 2/3 اکثریت سے ضمنی الیکشن جیتے. تو یہ تو کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے کہ نواز شریف اور عمران خان صاحب کسی ایک حلقے میں الیکشن لڑیں تو پتہ چلے کون مقبول ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کسی بھی اپنے نو آموز نوجوان کسی بھی کارکن کو ٹکٹ دیں کسی بھی حلقے میں، یعنی پنجاب کے کسی بھی حلقے میں، اسلام آباد کے جو 3 حلقے ہیں جو 2018 کے الیکشن میں تینوں حلقے جیتے تھے پی ٹی آئی نے، ان میں سے ایک حلقہ اسد عمر نے عمران خان صاحب کی وجہ سے جیتا تھا. اسی طرح علی نواز اعوان، انہوں نے ایک حلقہ جیتا تھا. تو یہ اسلام آباد سے، پنجاب سے، کے پی سے، کسی بھی حلقے سے نواز شریف کے مقابلے میں عمران خان صاحب کا نامزد کردہ امیدوار ہو اور یہ گارنٹی ہو کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوگا، تو ایسا نوجوان جس نے کبھی الیکشن نہیں لڑا ہوگا وہ بھی نواز شریف کو ہرا دے گا. اس وقت عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی اتنی ہے. یہی وجہ ہے کہ نواز شریف واپس نہیں آ رہے کہ ان کی جو ایک نام نہاد بچی کچی ساکھ ہے، اول تو ہے ہی نہیں، لیکن اپنے کارکنوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ نواز شریف واپس آئیں گے تو نون لیگ میں کچھ جان پڑ جائے گی، وہ اس وجہ سے واپس نہیں آ رہے کہ اگر وہ واپس آ گئے، مین وائل عمران خان صاحب گرفتار نہ ہوئے، کالعدم تحریک انصاف نہ ہوئی، عمران خان صاحب نائل نہ ہوئے، تو نواز شریف تو اپنی نشست نہیں جی سکیں گے. اس لیے انتظار کیا جا رہا ہے سپٹمبر پلان کا کہ ایک مرتبہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں، صدر عارف الوی اپنا عہدہ چھوڑ دیں، جسٹس فائز عیسیٰ کی جوڈیشری آئے، الیکشن کمیشن کے ذریعے عمران خان صاحب کو نائل کروایا جائے، اس کے بعد تحریک انصاف کو کالعدم کروایا جائے، اور پھر جا کر نواز شریف جو ہے پاکستان آئیں اور پھر یہ کہا جائے کہ دیکھیں جی نواز شریف کی وجہ سے نون لیگ الیکشن جیت گئی. اگرچہ عمران خان صاحب کو نائل کرنے کے بعد بھی اگر تحریک انصاف کو صرف یہ اجازت دے دی گئی کہ وہ الیکشن لڑے تو تب بھی نون لیگ کا فری اینڈ فیئر الیکشن میں جیتنا ناممکن ہوگا. لیکن بہرحال نواز شریف کی پرواز جو ہے وہ صرف اور صرف اسی وجہ سے رکی ہوئی ہے. اس لیے یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ کمپیریزن کیا جائے کہ نواز شریف اور عمران خان صاحب کی مقبولیت کا کوئی کمپیریزن ہے. 13 جماعتیں ایک طرف ہے ہاشمی صاحب، اور بڑی جماعتیں رہی ہیں یہ پاکستان کی. اے این پی کے پی کی حکمران جماعت رہی ہے، ایم کیو ایم کراچی کی، اور اسی طرح سندھ میں مخلوط حکومت میں حکمران جماعت رہی ہے.
نون لیگ پنجاب میں وفاق میں حکمران رہی ہے, پیپلز پارٹی وفاق میں حکمران رہی ہے, سندھ میں ہمیشہ حکمران رہی ہے. اتنی جماعتیں, قوم پرست جو آپ کی جماعتیں بلوچستان میں, کے پی میں مخلوط حکومتوں میں شامل رہی ہیں, تو اتنی جماعتیں مل کر عمران خان صاحب کے خلاف الیکشن نہیں لڑ سکیں, تو خالی نواز شریف نے آ کے کیا کرنا ہے؟ تو یہ ہے اصل وجہ نواز شریف کے واپس نہ آنے کی. وہ اس وقت واپس آئیں گے جب عمران خان صاحب کو میدان سے آؤٹ کر دیا جائے گا اور پورا خالی میدان ہوگا, اور فکس میچ کے تحت نواز شریف کو کہا جائے گا کہ آپ کوئی چوکے چھکے مارے, اگرچہ اس صورتحال میں بھی چوکے چھکے مارنا مشکل ہوگا, اور یہ دھاندلی زیادہ الیکشن جو ہے اس کی کسی قسم کی کوئی عالمی ساکھ نہیں ہوگی. راج صاحب, بالآخر شہباز شریف صاحب نے وزیراعظم ہاؤس چھوڑنے کا اعلان کر دیا ہے, اور ان کی طرف سے باقاعدہ تاریخ بھی جو ہے وہ دے دی گئی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کی مدت 14 اگست کو ختم ہو جائے گی, الیکشن اکتوبر نومبر میں جب بھی ہوں گے الیکشن کمیشن اس کا اعلان کرے گا. دعا کریں کہ IMF پروگرام منظور ہو جائے. یہ لمحہ فکر خیر وہ منظور ہو گیا ہے, خبر کیونکہ 12 گھنٹے پہلے کی ہے. اچھا, پھر اس کے بعد 14 اگست کو ختم حکومت جہاں پہ ہوگی, اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی تاریخ جو ہے اختیار کا معاملہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس. اچھا رائے صاحب, جو سیاسی بساط ہے اس کا ایک دفعہ جائزہ لے لیتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی خواہش ہے کہ کسی طرح حالات ایسے پیدا ہوں کہ ہم بلاول زرداری کو جو ہے وزیر اعظم کی کرسی پر دیکھیں یا بٹھا دیں. معاملات ان کے طے نہیں پائے اور بغیر کسی نتیجے کے معاملات ختم ہو گئے. یہ سیاسی جدوجہد کوئی بھی سیاستدان اس لیے نہیں کرتا کہ وہ جھنڈا تو اپنی پارٹی کا اٹھائے, لیکن جو کوشش ہے وہ کسی اور جماعت کے لیے ہو. نواز شریف جو کچھ بھی, یا ان کی جماعت یا ان کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں, کوشش اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے اور پنجاب جو ہے وہ مریم کے حوالے کیا جائے, اور کسی طرح شین لیگ کو پارٹی سے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. جب پنجاب مریم کے حوالے ہوا, حمزہ کا مستقبل کیا ہوگا؟ شہباز شریف جو ایک پیج پر اس وقت پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ میں ہمیں نظر آتے ہیں, ہاں میں ہاں ملاتے ہیں, 5 سال کے منصوبے دیے جا رہے ہیں, اعلانات کیے جا رہے ہیں, پلیجز بہت سارے انہوں نے کر لیے کہ ہم پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے. آخری 1 مہینے میں کس طرح آگے لے کر جائیں گے, ایسا لگتا ہے کہ پورا پلان جو ہے انہوں نے فیوچر کے لیے بھی اپنا واضح جو ہے وہ کر لیا. ان کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مڈل ایسٹ, سعودی عرب, باقی ممالک میں بھی ان کی ایکسیپٹنس ہے, چائنا بھی ان کو ایکسیپٹ کرتا ہے. تو یہ حالات انتہائی اہم ہوں گے نون لیگ کے اندر بھی کہ کس جماعت کے, اس پارٹی کے اندر جو ہے وہ پلڑا کس کا بھاری ہوگا اور حالات کس کے قابو میں ہوں گے. ہیونگ سیڈ دیٹ, آپ کو رائے صاحب کیا لگتا ہے پنجاب کے اندر مخلوط حکومت بننے جا رہی ہے؟ کیونکہ پنجاب کسی کا نہیں ہوگا. ہم نے ایک وقت میں پاکستان میں یہ دیکھا کہ حکومتیں جو بھی بنتی تھی سنگل ہینڈڈلی, یعنی سنگل پارٹی بناتی رہی, اس کی پہچان تھی, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کہیں, باقی لوگ کہیں, انہوں نے اس طاقت کو کسی بھی جماعت کی ختم کیا. سندھ میں پیپلز پارٹی, پنجاب میں نون لیگ, اور پھر اس کے بعد تیسری قوت پاکستان تحریک انصاف ہمیں نظر آئی, جس کی چاروں صوبوں میں آپ نے اس کا زور دیکھا, لیکن اس کے بعد اسے بھی ڈس انٹیگریٹ کر دیا گیا. اب یہ سیاسی ایک پورا منظرنامہ ہے ہمارے سامنے. ان حالات کے اندر شہباز شریف پیچھے سے بیٹھ کر نگران حکومتوں کو موقع دیں گے, یا ان کے ذریعے حکومت کو کنٹرول کریں گے, یا کہیں پر آپ کو لگتا ہے شک و شبہات ابھی بھی موجود ہیں نواز شریف کے ذہن میں کہ کہیں گھر کے لوگ ہی ان کے ساتھ ہاتھ نہ کر دیں اور کسی اور کے ساتھ ہاتھ ملا کر؟ اور پھر رائے صاحب یہ بھی ہمیں بتائیں کہ ان حالات میں پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, بین کرنے کے لیے اون چودھری ایکٹیو ہیں, اور اب ایک اور جو راستہ یہ نکالا گیا ان کیمرہ سیشن کے اندر کہ ہم نے پارلیمنٹ کے ذریعے ایک راستہ یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کو جو ہے وہ بین کر دیا جائے, ختم کر دیا جائے, اس پر پابندی عائد کر جائے, کیونکہ یہ پابندی سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کے مطابق تو لگ سکتی ہے, لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. جب پارلیمنٹ ایک چیز کو کر دے گی تو دوسری طرف سپریم کورٹ کی کیا پوزیشن ہے؟ تو رائے صاحب اس سیاسی بساط کے اندر منظرنامے میں آپ الیکشن ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, چونکہ ابھی بھی ifs and buts ہیں. 14 اگست کو یہ چلے تو جائیں گے, 90 دن 60 دن یہ گردانے اور یہ آوازیں جو ہیں ہم اس یہ جو سرکس لگی ہوئی ہے اس پہ سن رہے ہیں. دیکھیں ہاشمی صاحب, اگر تو قومی اسمبلی نے اپنی مدت پوری کی پھر تو 60 دن میں الیکشن ہوگا. جیسے اگر شہباز شریف یہ کہہ رہے ہیں
اور جو ہمارے تھمبنیل میں بھی دیکھ رہے ہیں ہمارے ویورز کہ میں 14 اگست کو پرائم منسٹر ہاؤس چھوڑ دوں گا، 14 اگست کو ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ 13 اگست کو یہ حکومت ختم ہوگی۔ اگر یہ قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرتی ہے تو پھر ہر صورت میں آئین کے تحت آپ کو 13 اکتوبر تک الیکشن کروانے پڑیں گے، 13 یا 14 اکتوبر۔ اگر یہ ایک آدھ دن بدنیتی کے تحت صرف ایک آدھ دن پہلے اسمبلی تحلیل کرتے ہیں تو پھر آپ کو ایک مہینہ اور مل جائے گا، پھر آپ کو 13 یا 14 نومبر کو یا جتنے دن پہلے آپ اسمبلی تحلیل کریں گے، مثال کے طور پر اگر آپ 11 اگست کو تحلیل کرتے ہیں تو 11 نومبر کو پھر الیکشن ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ونڈو ہے ان کے پاس تحریک انصاف کو کچلنے کے لیے وہ زیادہ سے زیادہ ایک مہینے کی ہو گئی، لیکن یہ ایک مہینے کی جو ایڈیشنل ونڈو ہے یہ ان کے اوپر الٹی بھی پڑ سکتی ہے، کیونکہ نگران دور اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 مہینے کا ہو جائے گا۔ جتنا نگران حکومت کا دور طویل ہوگا اتنا پروبیبلی عمران خان صاحب اور تحریک انصاف کے اوپر پریشر کم ہوتا چلا جائے گا۔ اگر تو 2 مہینے کا دور ہو جیسے نگران حکومت کا یا بہت کم ہو تو پھر تو اس پریشر سے نکلنے کے لیے اور جس قسم کے جبر کا سامنا ہے اس جبر کا مقابلہ کرنے کے لیے وقت تحریک انصاف کے پاس کم ہوگا، اور 3 مہینے اگر آگے چلا جائے الیکشن، یعنی نومبر میں چلا جائے، کل ملا کر 1 مہینہ آگے اگر یہ پہلے اسمبلی تحلیل کر دیں تو مجھے نہیں لگتا کہ نہ تو عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی میں کوئی کمی آنے والی ہے، ایک تو یہ فیکٹر، اور دوسرا یہ کہ تیسرا مہینہ اس حکومت پر ہی بھاری گزرے گا، کیونکہ نگران حکومت شاید اتنا بڑا بوجھ نہ اٹھا سکے کہ عمران خان صاحب کے خلاف اس قسم کی کارروائیاں کی جائیں جو کہ اس وقت کی جا رہی ہیں، کیونکہ جو بھی نگران پرائم منسٹر بنے گا ہاشمی صاحب اس کو یہ پتا ہوگا کہ اگر میں نے تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان صاحب کے خلاف اس طرح کی کارروائیاں کی تو بعد میں یہ کیسز میرے اوپر بن جائیں گے، مجھے یہ کیسز ہانٹ کریں گے، اور کبھی تحریک انصاف کی حکومت آ گئی جو کہ ظاہر ہے کہ فری اینڈ فیئر اگر الیکشن ہوا تو اسی مرتبہ آ جائے گی، اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہ ہوا تو احتجاج کے بعد دوبارہ اگر الیکشن ہوا تو اس میں آ جائے گی، تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کہیں نہ کہیں ہم دوبارہ پھنس جائیں گے، تو یا تو پھر بالکل ہی نگران وزیر اعظم ایسا لایا جائے گا جو کہ شہباز شریف کا بالکل کوئی یا اس 13 رکنی ٹولے کا بالکل کوئی ذاتی نوعیت کا غلام ہو، تو یا پھر اگر جیسے عموماً پاکستان کے اندر نگران وزیر اعظم کے لیے 3 نام جو جاتے ہیں تو اس میں کوشش کی جاتی ہے کہ ایک آدھا نام تو کم سے کم معتبر ہو، یا کبھی کسی ریٹائرڈ جج کا نام یا کسی ریٹائرڈ بیوروکریٹ کا نام۔ تو اس صورتحال میں یہ اگر ان کا خیال ہے کہ تیسرے مہینے میں ہم عمران خان کو مزید کرش کریں گے تو یہ تو ان کی غلط فہمی ہے، یہ تیسرا مہینہ انہیں بھاری پڑے گا۔ اب جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن کیا ہوگا، آپ نہیں ایک منٹ، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پارلیمنٹ کے ذریعے یہ ممکن نہیں ہوگا کیونکہ آخری مہینہ ہے، حمایتیوں کو منانا ایک کولیشن گورنمنٹ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ مشکل ہوگا؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے ذریعے کسی بھی جماعت کو کالعدم کرنا یہ ایک ایسی پارلیمانی منفی روایت ڈلے گی جس کی آگے جا کر آپ یہ کہہ لیں کہ منفی مثالیں دی جائیں گی۔ پارلیمنٹ کے ذریعے کالعدم کرنا کسی بھی جماعت کو غیر آئینی ہوگا، یہ سپریم کورٹ اس کو سٹرائک ڈاؤن بھی کر دے گی، اور پھر کس طریقے سے آپ پارلیمنٹ کے ذریعے کس بنیاد پر کالعدم کریں گے؟ پارلیمنٹ کیا سمپل میجورٹی کی بنیاد پر تحریک انصاف کو کالعدم کر سکتی ہے؟ اس طرح تو عمران خان صاحب کے پاس بھی سمپل میجورٹی تھی، وہ نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو کالعدم کر دیتے۔ کس بنیاد پر پارلیمنٹ کالعدم کرے گی؟ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، اس کا صرف ایک ہی طریقہ کار ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی ایک ریفرنس بھیجیں الیکشن کمیشن کے پاس، الیکشن کمیشن اس پر فیصلہ کرے۔ الیکشن کمیشن چونکہ اس وقت بی ٹیم ہے پی ڈی ایم کی، تو الیکشن کمیشن تو یہ فیصلہ کر دے گا، لیکن اس سے پہلے الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ کیا تھا فارن فنڈنگ کیس میں، ممنوعہ فنڈنگ کیس میں، آپ اس کو دیکھیں کہ اس کی بنیاد پر تحریک انصاف کو کالعدم کیا جانا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو اڑا دیا تھا، وہ اتنا کمزور فیصلہ تھا۔ تو عدالتیں اس فیصلے کو اگر میرٹ پر دیکھیں گی، عمران خان صاحب کو اسپیکر قومی اسمبلی جن کو راجہ رینٹل کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کے کہنے پر اگر الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو کالعدم بھی قرار دے دیا اور عدالتیں فعال ہوئیں تو یہ پہلی پیشی میں کیس اٹھ جائے گا۔ اب ایشو یہی ہے
کہ کس طریقے سے تحریک انصاف کو قلعدم کیا جائے، کیونکہ سپریم کورٹ میں بھی جا کر اپیل ہو سکتی ہے، اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج ہو سکتا ہے. اسی طرح ریفرنس جو ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی جا سکتا ہے کسی جماعت کو قلعدم کرنے کا. تو سپریم کورٹ سے چاہے جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بن جائیں تو جسٹس فائز عیسیٰ اتنا بڑا کلنک کا ٹیکہ کیا اپنے ماتھے پر سجائیں گے کہ پاکستان کی سب سے مقبول جماعت جس کے پیچھے 80% لوگ کھڑے ہیں اس کو غیر آئینی طریقے سے قلعدم کروا دیا جائے؟ یہ تو جسٹس فائز عیسیٰ آنے والی تاریخ میں ایک جج کے طور پر بدترین کردار بن جائیں گے. تو جسٹس فائز عیسیٰ کم سے کم مجھے نہیں لگتا کہ اتنا بڑا کلنک کا ٹیکہ اپنے ماتھے پر لگوائیں گے. تو یہ صورتحال جو ہے یعنی پی ڈی ایم کے لیے اسٹیبلشمنٹ، الیکشن کمیشن، پاکستان کا پورا قانونی نظام پی ڈی ایم کے ساتھ ہونے کے باوجود عمران خان صاحب کو ٹیکل کرنا، الیکشن سے باہر کرنا بہت مشکل کام ہے. اور اس کے لیے آپ یہ کہہ لیں، وہ الفاظ میں بولتا نہیں ہوں، کہ بڑی اریاں قسم کی جو دھاندلی ہے، دھاندلا وہ کرنا پڑے گا. بہت شکریہ صاحب. ویورز، یہ آج کا ہمارا شو تھا. آپ نے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راہی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.